اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادٌ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ إِذْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَاتَ أَهْوَىٰ۔ اور بے شک وہی شعرا کا رب ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، چنانچہ کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو، بلا شبہ وہ بہت زیادہ ظالم اور بہت حد سے بڑے ہوئے تھے، اور اسی نے الٹ جانے والی بستی کو گرا دیا۔ آج ہم نے سورۃ النجم کی آیت نمبر 49 سے لے کے 53 تک تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 48 تک پڑھ چکے تھے، اور ہم نے پڑھا اس سے پہلے کہ جو 4 آیتیں ہم نے پڑھی تھی اس سے پہلے سیکنڈ کلاس میں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس طرح جو اعمال کا جو صلہ ہے وہ مرتب ہوتا ہے۔ تو اس میں جو 4 آیتیں تھیں وہ عظیم الشان آیتیں جو ہم نے ڈسکس کی تھی، کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی اور جس کی اس نے محنت کی، اور ہر انسان جو بھی اس نے کوشش کی ہوگی اس کو ضرور دیکھ لے گا، اور اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ 4 آیتیں جو ہیں ایک پرفیکٹ نظام زندگی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر انسان کی کیا رسپانسبلٹی ہے، اور جو بھی انسان جو کوشش کرے گا اس کو وہ ضرور دیکھے گا، چاہے اس کی کوشش اچھی ہے چاہے وہ بری ہے، اس کا صلہ، اس کا بدلہ اس کو ضرور دیا جائے گا، پورا بدلہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہر چیز کی، ہر عمل کی جو انتہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس کا جو اینڈ ہے وہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے قوانین کے علاوہ، کسی دوسرے قانون کے علاوہ، اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی کسی کا انجام طے نہیں پاتا۔ یعنی جو بھی آپ اچھا عمل کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کے لاز کے مطابق آپ کو ضرور اس کا صلہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بڑھا کے دیں گے۔ اسی طرح جو برائی ہے اس کا بھی پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ان کا آگے رزلٹس بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لاز ہیں، اسی کے مطابق وہ لوگوں کو خوشی نصیب ہوتی ہے اور لوگوں کو دکھ پہنچتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کسی کو دکھ یا سکھ دیتے ہیں۔ سکھ جو ہوتے ہیں وہ اس کے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور جو مصیبتیں ہیں وہ انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو آج ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، یہ پہلے جو اس کا پرسنل جو ایک ایفیکٹ ہے وہ بتایا، اور اس کے بعد آگے جو قوموں کو اللہ تعالیٰ کیسے تباہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قوموں کو کیسے تباہ کیا، انہی قوانین کے تحت تباہ کیا، اور آگے بھی جو رزلٹس آئیں گے وہ بھی اسی اللہ تعالیٰ کے یہی قوانین آج بھی اور اس دور میں ویسے ہی لاگو ہوں گے۔ عذاب کی شکل ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ڈیفرنٹ قوموں کو ڈیفرنٹ طرح کے عذاب آئے، اسی طرح آج کل بھی جو عذاب کی شکل ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو اعمال کا رزلٹ وہ ہمارے سامنے ہے، جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں ہوئی، کہ دنیا کے اندر جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں ہوئی کہ جو کس طرح کے عذاب ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ تو آج جو میں نے آیت 49 میں پڑھا کہ بے شک وہی شعرا کا رب ہے۔ شعرا ایک ستارے کا نام تھا جس کو کہ پوجتے تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں لوگ۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ یہ اس کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو آپ جو اس کو پوجتے ہیں تو یہ اس کا کوئی آپ کو حاصل نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کریٹ کیا ہے۔ اور آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ اسی نے پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا۔ یہ حضرت نوح کے بعد جو قوم آئی تھی ان کو ہلاک کیا اللہ تعالیٰ نے، جو ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ تو جیسے کہ آپ پیچھے میں پڑھا کہ جو اعمال کا جو رزلٹ ہے جس طرح ان قوموں کے لیے ہے، اسی لیے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے بعد جو قومیں آئی ہیں سب کو انہی کی طرح سب کو ان کے کی ایک سزا ملی، یہ بتایا جا رہا ہے ان آیات کے اندر۔
اور آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمود، اور سمود کے بارے میں فرمانے اللہ تعالیٰ اور سمود کو بھی چنانچہ کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑا، اور اسی طرح جیسے عاد نے سرکشی کی ان کو سزا ملی، اسی طرح سمود، قوم سمود نے بھی سرکشی کی تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، ان کو بھی سزا ملی۔ اور آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور قوم نوح جو اس سے پہلے تھی، ان کا جو وہ لوگ حد سے بہت زیادہ حد سے بڑھ چکے تھے، حد سے زیادہ سرکشی کی۔ آپ دیکھیں کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے جو تبلیغ کی اور اپنی جو پوری کوشش کی کہ وہ سیدھے راستے پہ آئیں۔ اب دیکھیں 950 سال کی تبلیغ کے بعد صرف چند لوگ جو نا وہ ایمان لے کے آئے، وہ بھی جو معاشرے کا جو سب سے جو پسا ہوا طبقہ تھا وہ ایمان لے کے آئے ان کی، لیکن جو امیر لوگ تھے، جو سردار تھے، وہ انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا، کیونکہ ان کے پاس خوشحالی تھی اور ہر طرح کا ان کے پاس آسائش تھی۔ تو انہوں نے چیلنج کیا حضرت نوح کو کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس کی ہمیں سزا ملے گی، جبکہ ہمارے پاس تو پوری آسائشات ہیں، ہمارے یہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کے پاس، یہ تو ہمارے کام کرنے والے ہیں، یہ یعنی کہ آپ ہماری پوزیشن دیکھیں اور ان کی دیکھیں تو یہ کیسے سزا ملے گی، میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے سزا دے گا۔ اس طرح کی انہوں نے سرکشی کی اور انہوں نے حضرت نوح کو تکلیفیں بھی پہنچائیں بہت۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے جو طوفان تھا، جو طوفان نوح کے نام سے مشہور ہے کہ پانی زمین اور آسمان سے زمین سے پانی نکلا ہے، پھر اوپر سے آسمان، اور کئی دنوں تک بارش ہوتی رہی، اور یہ جو بھی زمین پہ تھے سب کو ہلاک کر دیا گیا سوائے ان کے جو کہ وہ کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہوئے تھے۔ تو یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھوڑا، وہ جو کہ حد سے انہوں نے سرکشی کی، اللہ نے ان کو بہت مہلت دی، بہت زیادہ مہلت دی، اور اینڈ پہ آ کے ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ سزا ضرور مل کے رہے گی، چاہے آپ دنیا میں دیکھیں، اگر کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے یا فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے یا عراق میں، شام میں، یا کوئی بھی علاقے جہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کی علم سے باہر نہیں ہے، وہ ضرور ان کو سزا ملے گی۔ اگر ہم ان کو قوموں کو دیکھیں تو یہ بھی ایک دن میں عذاب نہیں ان کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہ بھی ایک ٹائم لگا جب یہ لوگ حد سے بڑھے ہیں، جب ان کے اندر سے بالکل خیر کا پہلو نکل گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ اس کا ایک ٹائم مقرر تھا اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ کسی کو فوراً سزا نہیں دیتے، کسی کو اس کو لمٹ دی جاتی ہے، اس کو چانس دیا جاتا ہے کہ وہ واپس آئے، ریکور کرے اپنے آپ کو، اپنی غلطیوں کا جو اس نے غلطیاں کی ہیں اس سے باز آ جائے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اگر اصلاح کر لے تو اس کو پھر سزا نہیں دی جاتی، لیکن اگر وہ اصلاح نہیں کرتا اور سرکشی میں بڑھتا جاتا ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو چاہے ایک قوم ہو، اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اسی نے الٹ جانے والی بستیوں کو گرا دیا۔ یہ الٹ جانے والی بستیاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس کی طرف اشارہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بہت برا فیل کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر جو الٹایا ہے اوپر، یعنی کہ کہنا کہ اوپر جا کے نیچے پھینک دیا گیا ان کو، تو یہ بہت بری طرح کا عذاب دیا گیا ان کو اور بہت سخت سزا دی گئی ان کو۔ ایک تو پتھروں کی بارش کی گئی ان کے اوپر، دوسرا ان کی جو بستی تھی ان کو بالکل اوپر جا کے فرشتوں نے نیچے پھینکا ان کو۔ تو ایک بہت زیادہ غصے کا کہہ رہے ہیں آپ، جو ان کے اوپر بڑا غضب اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا۔ تو یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی تھی، انہوں نے بھی بہت سمجھایا ان کو، لیکن یہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے، اور جو یہ گناہ کرتے تھے اس کو انہوں نے بالکل نہیں چھوڑا، اور ایک نبی کے سمجھانے کے باوجود، وارننگ کے باوجود بھی یہ باز نہیں آئے، اور اینڈ تک وہ اپنی سرکشی پہ ڈٹے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ تو یہ تھی جزا و سزا کی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک فرد سے لے کے ایک قوم تک کیسے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کیے کی سزا ملتی ہے۔ اللہ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، لیکن یہ جو بھی تباہ ہوئے ہیں یا جو بھی ہلاک ہوئے ہیں وہ اپنی سرکشی اور اپنی حد سے جو بڑے ہوئے گناہ تھے ان پر جمے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ٹائم فریم جو ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اگر کسی کو سزا نہیں مل رہی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت کا وقفہ ہے، آپ اس کو رحمت کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ اس کو چانس دیا جا رہا ہے انسانوں کو یا ایک قوم کو کہ وہ اپنے آپ کو سنوار لے۔ اسی لیے جب تک ہماری زندگی ہے ہمارے پاس بھی چانس یہی ہے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہم نے
نافرمانیاں کی ہیں اس سے ہم باز آ جائیں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے جو ارد گرد آپ کے جو لوگ ہیں ان کی بھی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق دے، اور پوری دنیا میں جو پریشان ہیں سب کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔